بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. یہ جو اگست کا مہینہ ہے، جس کی 14 تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا، لیکن اس کے معرض وجود میں آنے کی تاریخ جو چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے اندر کتنے علماء کرام نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی قیمتی آراء کو پیش کیا، اور ایک علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے انہوں نے جو تگ و دو کی، جو محنت کی، جس کے صلہ کے اندر مجھے اور آپ کو ایک پیارا پاکستان کی صورت میں ملک ملا. تو اس 14 اگست کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، دینی تقاضے کیا ہیں؟ حالانکہ پاکستان کے حصول کے اندر بھی اور پاکستان بنانے کے وقت جو ایک آواز اٹھائی گئی تھی، ایک بات کو بار بار دہرایا گیا تھا، جو بات کار فرما تھی پاکستان کے بنانے میں، وہ یہی تھی کہ پاکستان کے علیحدہ ریاست کا مقصد کیا ہوگا، اس کا حصول کیوں کیا جائے. تو ایک ہی نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کے مطالبات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے مطالبات یہ ہیں کہ اس پاکستان کی سرزمین کے اوپر اللہ کا نظام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ ہو، چاہے اس کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے ہو یا اس کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی سے ہو. تو ہر ایک جگہ پہ ہم نے اس پاکستان کے مقصد کو سامنے رکھنا ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا، کیا آج پاکستان کے اندر ان مقاصد پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ ہم انفرادی طور پہ اس کو اپنا رہے ہیں؟ کیا اجتماعی طور پہ ہم پاکستان کے مطالب کو صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ہم صرف اس چیز تک محدود رہ گئے ہیں کہ 14 اگست آتا ہے، 14 اگست کو ہم مختلف قسم کی چیزیں بچوں کو خرید کر دے دیتے ہیں، جو کہ صوتی آلودگی کا باعث بھی بنتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہوتی ہے جس سے بعض لوگوں کو تکالیف ہوتی ہیں. اس کے اندر ہم نے کبھی یہی نہیں سوچا کیا کہ پاکستان کے بنانے کے اندر یہ چیز کار فرما تھی کہ ہم صرف اور صرف اسٹالوں پہ جا کر اپنے بچوں کو باجے وغیرہ دلوائے جائیں جو کہ صوتی آلودگی کا باعث بنتی ہے، یا کلیکٹرز وغیرہ دلوائے جائیں جس کو بجا کر آج بچے جو ہے نا خوش ہو رہے ہیں. حالانکہ پاکستان کی اس آزاد ریاست کا مقصد جو تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا. لیکن اگر ان کاموں کو دیکھا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کے ثمرے کے اندر نہیں آ رہے، کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مسلمان کا جو مقصد ہے، مسلمان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے اس چیز کو وہ بتائے کہ واقعی میں عمل کا راہی ہوں، واقعی میں اپنے آپ سے دوسرے کو سلامتی دینے والا ہوں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ مسلمان کی تعریف ہی بتا دی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو آج ہم دیکھیں یہ چیزیں خرید کر کیا ان سے ہم مسلمانوں کو راحتیں دے رہے ہیں؟ کیا ان سے ہم مسلمانوں کو تکلیف تو کہیں نہیں دے رہے؟ ان چیزوں کے خریدنے سے کیا مسلمان ہم سے خوش ہو رہے ہیں یا مسلمان ہم سے ناراض ہو رہے ہیں؟ کہیں لوگوں کے تکلیف کا باعث تو یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں۔ تو پاکستان کے اگر اس مقصد کو ہم سامنے رکھ لیں، جو مقصد تھا لا الہ الا اللہ، تو اسی کے اندر یہی ہے کہ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تقاضے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم اس 14 اگست کو منائیں تو یہ ہمارے لیے باعث نعمت ہے۔ اور کیونکہ پاکستان ایک نعمت کی صورت میں ہمیں ملا، تو اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا، لہذا ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کا شکر کیا ہے کہ 14 اگست والے دن ہم 2 رکعت نوافل پڑھ لیں، شکرانے کے طور پہ پڑھ لیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیں کہ یا الہ العالمین، آپ نے ہمیں اتنا بہترین ملک عطا فرمایا ہے جس کے اندر سرسبز و شادابی بھی ہے، جس کے اندر ہر ایک چیز وافر مقدار کے اندر ہے، ہمیں دین پہ چلنے پہ آسانی ہے۔ تو آج ہم اس چیز کو 14 اگست کو سیلیبریٹ کریں، ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا آپ نے پاکستان کی خوشی منانی ہے۔ اسلام خوشی منانے پہ قدغن نہیں لگاتا، اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ خوشی نہ منائیں، لیکن اسلام جس طریقے پہ خوشی منانے کا آپ کو بتاتا ہے اس طریقے پہ خوشی منائیں۔ جب اس طریقے پہ آپ خوشی منائیں گے تو وہ خوشی آپ کی عبادت بھی ٹھہرے گی، اس سے اللہ رب العزت بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور جو پاکستان کے حصول کا مقصد تھا کہ لا الہ الا اللہ، وہ بھی پورا ہوگا۔ تو اس 14 اگست پہ ہم نے خود بھی، اپنے فیملیز کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے۔ بیٹا ہم نے اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، ہم نے اس کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، ہم نے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تاکہ یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے یہ بدستور قائم اور دائم رہے، کیونکہ میرے رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ جو اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت ان نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے، اور جو کس کی ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے ان سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ لہذا ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ کفران نعمت تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پاکستان کی ناقدری تو نہیں کر رہے، ہم اس 14 اگست کو کہیں ایسے اعمال تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ناقدری ہوتی ہو اور پھر اس ناقدری کی صورت میں ہم پکڑ میں آ گئے۔ لہذا ہم نے اس 14 اگست کو اس چیز کا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے قول سے، خود بھی اپنے بچوں کے فعل سے بھی اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے حصول کا جو مقصد ہے لا الہ الا اللہ، اس کے تحت ہم پاکستان کی 14 اگست کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔